الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مفسرین کرام نے اس آیہ مقدسہ کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین سسر رسول امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس وقت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے تھے اور آپ نے رسول اللہ کی اتباع کی تھی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ متبعین اتباع کرنے والوں سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ماہ ذی الحج شریف کے آخری ایام میں اور ذی الحج کی 26 یا 27 تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا تھا اور آپ زخمی ہوئے تھے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی۔ اس لیے پورے عالم اسلام میں اس وقت سے لے کر آج تک یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ انبیاء و رسل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضائل و کمالات، مقام، مرتبے، رفعت اور شوکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عروج، جو رفعتیں اور شوکتیں جناب فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہیں وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ بھی آپ کی شان ہے کہ ابھی
اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں آرام فرما رہے، یعنی یوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنت تھی، قرآن کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے سب کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی رب فرماتا ہے صحابہ جو آئے جب آئے صحابیت میں آگے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا، پھر حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے تو ان کا جنتی ہونا رب نے مقدر فرما دیا، وہ جنتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی مراتب ہیں، جنت میں بھی مراتب ہوں گے اور مراتب کے مطابق مرتبہ اور مقام دیا جائے گا، لیکن کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ جو ابھی اس وقت بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو ابھی بھی جنت میں، ابھی بھی جنت، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو وہی جو حضور کے گھر کا حصہ ہے وہیں حضرت فاروق اعظم مدفون ہے، یعنی یہ بھی دیکھیں اعزاز ہے حضرت فاروق اعظم کا کہ کسی کا پتہ شام ہے، کسی کا پتہ مصر ہے، کسی کا مکہ ہے، جی کسی کا یہاں اولیاء اللہ ہے تو اللہ اور ہے پتہ، کسی کا پتہ پوچھو تو بتاتے ہیں کہ یہ گولڈا ہے، کسی کا اجمیر ہے، کسی کا بریلی ہے، لیکن فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کہ فاروق اعظم کا پتہ پوچھا جائے تو فاروق اعظم کا پتہ گنبد خضرا ہے، کہ جہاں گنبد خضرا میں خود تاجدار کائنات تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں، یہ آپ کا پتہ ہے، اور وہ جنت ہے، خود حضور کا فرمان ہے، اور وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ فرمان ہے، خصوصاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر ابن الخطاب، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نیکوں کا تذکرہ کرنے لگو نا، رب کے صالح بندوں کا تذکرہ کرو تو رب کے صالح بندوں میں سے سب سے پہلے فاروق اعظم کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے فاروق اعظم کا تذکرہ، اس لیے کہ صدیق کے بعد فاروق جیسا کوئی نہیں، صدیق کے بعد عمر جیسا کوئی نہیں، اور اگر بات کی جائے فضائل کی، کمالات کی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ یہ اعداد و شمار گنتی یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو سکتے، آپ اس درجے کے بندے ہیں کہ ہماری گنتی جی کہ اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے اتنے، لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ خصائص ہیں، یہ ولیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں فلاں صحابی کی، اس کے حصے میں زیادہ خصائل آئے، زیادہ خصائص آئے، زیادہ فضائل آئے، لیکن یہ اعداد و شمار گنتی ایک حد پہ جا کے معین حد پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پہ جا کے گنتی بھی ختم ہو جائے، اعداد و شمار بھی ختم ہو جائیں، فضائل و کمالات اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، وہ ذات سیدنا فاروق اعظم کی، فاروق اعظم کی، اور خود رسول اللہ کا فرمان اس پہ دلیل، الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ سیدنا
جبرائیل امین آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو مخاطب کیا، فرمایا جبرائیل میرے سامنے میرے عمر کے فضائل بیان کرو، میرے سامنے میرے عمر کے فضائل بیان کرو۔ یعنی کہ وہ بندہ یہ سمجھے نا بھائی حضرت عمر کے فضائل بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ حضرت عمر کے فضائل خود تاجدار کائنات سنتے۔ کس سے؟ جبرائیل امین سے۔ فرمایا جبرائیل بیان کرو، تو پتہ جبرائیل امین نے کیا عرض کی؟ حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ اگر مجھے جناب نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے، جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی، آپ کی عمر جو ہے نا ایک قول کے مطابق 1350 سال ہے اور ایک قول کے مطابق 1650 سال ہے آپ کی عمر مبارک، اتنی عمر ہے آپ کی، اور حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کے کہنے کے جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جناب نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے، میں وہ ساری عمر جناب فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں، میری عمر ختم ہو سکتی ہے، حضرت عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی جی۔ یعنی جناب نوح کی عمر ہو، ایک بندہ 950 سال، 1350 سال، 1650 سال جناب فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے بندوں کی صورت میں فرشتوں کی صورت میں فرق ہے۔ جبرائیل امین ابھی یہاں ہیں، ابھی آسمانوں میں جی، اتنی رفتار ہے، فرماتے ہیں پھر بھی میں فاروق اعظم کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا جبرائیل تم نہیں بیان کر سکتے اگر نا تو ایک جملے میں میں بیان کرتا ہوں، سنو، ایک جملے میں میں بیان کرتا ہوں، تم سنو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں، آپ کو رب نے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی ایک جملہ 14 صدیاں گزر گئی، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا 14 صدیاں ہو گئی، مفسرین شارحین حدیث اس کی تشریح کر رہے ہیں، مطالب و مفاہیم بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک کما کو مطالب و مفاہیم بیان نہیں کر پائے۔ یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا جبرائیل اگر تم بیان نہیں کر سکتے تو سنو، میں ایک جملے میں فاروق اعظم کی عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا واللہ لو لب ابعث لبعث عمر بن الخطاب، فرمایا ہے جبرائیل امین سنو، اگر میں مصطفیٰ مبعوث نہ ہوتا، رب مجھے نبی بنا کے نہ بھیجتا تو میری جگہ فاروق اعظم نبی بن کے آتا۔ یہ شان ہے فاروق اعظم۔ یعنی حضور پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور آ چکے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہ آتا نا تو میری جگہ عمر ابن خطاب آتا۔ اس پہ دلیل دوسری حدیث مبارکہ ہے جو ابو داؤد شریف کے، کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا صحابہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے بندے ہیں، اور رسول اللہ نے ایک جملے میں آپ کی شان بیان فرما دی۔ جبرائیل امین نے تو معذرت کر لی، اور پھر کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کی دعا ہے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ باقی جتنے سے آبائیں سب رسول اللہ کے مرید ہیں، سب مرید ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی مرید ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ کی مراد ہے، حضور کی مراد رسول آپ کا لقب ہے۔ اور ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ
جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مولا مجھے نبی آخر الزماں کا دادا بنا دے، نبی آخر الزماں کو میری ذریت میں پیدا فرما دے۔ تو دعائے خلیل ہوئی تھی، تاجدار کائنات تشریف لائے تھے، اور اب خود تاجدار کائنات نے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، کہ بار الہ خاص کر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو جب تاجدار کائنات نے دعا کی تو تاجدار کائنات کے نتیجے میں جس بندے نے اسلام قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ باقی تو آپ سنتے رہتے، حقیقت بھی یہی ہے کہ باقی سب کو عزت اسلام دیتا ہے، باقی سب کو عزت اسلام دیتا ہے، عزت اسلام کی وجہ سے۔ اسلام نہیں ہے نا تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال و دولت، یہ گاڑی بنگلہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل عزت اسلام کے ساتھ ہے، اصل عزت اسلام کے ساتھ ہے، اسلام عزت دیتا ہے۔ یوں تو یہی ہے نا کہ ایک ہی شب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی جب بندہ نماز میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں کوئی فرق نہیں رہتا کہ یہ امیر ہے یہ کبیر ہے، جی یہ سرکاری ہے یہ غیر سرکاری ہے، اس کے پاس بڑا منصب ہے اس کے پاس چھوٹا منصب ہے، یہاں بلا امتیاز سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہاں عزت سب کی برابر ہے اس لیے کہ یہ رب کا گھر ہے۔ یہاں معیار کیا ہے؟ افضلیت کا تقوی۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی، یعنی جو صاحب تقوی ہے وہ عزت والا۔ تو اب عزت تقوی دے رہا ہے، اسلام دے رہا ہے عزت باقی سب کو، لیکن ایک فاروق اعظم وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہی عزت اسلام ہے، یعنی صحابہ کے جو القابات ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کا فاروق لقب ہے جی، تو آپ کا ایک لقب عزت اسلام ہے۔ اگر کسی نے اسلام کی عزت دیکھنی ہو تو وہ فاروق اعظم کو دیکھے، وہ فاروق اعظم کو دیکھے کہ اسلام کی عزت یہ حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں کپڑے پہ 14 پیوند لگے ہوئے اگر کسی درخت کے نیچے بھی سو جائیں تو کیسر و کسرا اپنے محلوں کے اندر کانپتے تھے۔ یہ اسلام کی عزت ہے، اور حضرت فاروق اعظم نے تو بتا دیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے جی، یعنی وہ بندہ کہ جس نے 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، لوگوں کو بتایا کہ حکومت کیا ہوتی، نظام کیا ہوتا ہے، ریاست کیا ہوتی۔ ابھی بھی جو بہت نام لیتے ہیں نا انہیں کہتا ہوں فاروق اعظم کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، نظام کیا ہوتا ہے جی۔ یہ کوئی فاروق اعظم سے پوچھے کہ فاروق اعظم نے ایسا نظام چلایا، ایسی ریاست قائم کی کہ یہ انسان تو انسان، جانور، بلکہ پانی، یہ مٹی تک فاروق اعظم کا حکم مانتے، یہ سب حضرت فاروق اعظم کا حکم مانتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا تو مصر فتح ہوا، تو مصر میں دریائے نیل ہے، اور مصر کی تمام سرسبز و شادابی اور جتنی آمدنی تھی اس سب کا انحصار دریائے نیل پہ تھا، کہ دریائے نیل چلتا ہے سبزہ ہی سبزہ، غلہ ہی غلہ مصر میں، اور مصر سرسبز و شاداب ہے، وہی غلہ لوگ بیچتے ہیں، فروخت کرتے، آگے اس طرح مال و تجارت بڑھتا ہے، اور آئے دن مصر خوشحال ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کے دور میں مصر فتح ہو جاتا ہے،
اور مصر کے گورنر بنتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ گورنر بنتے ہیں نا تو نیا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں مصر کے، آ کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ عمر بن عاص، سارے مصر کے تجارت کا دار و مدار دریائے نیل پہ ہے، اور دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ بند ہو جاتا ہے، پانی نہیں دیتا، سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے یہ۔ اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ خشک ہو جائے نا تو ہم مصر میں سے ایک نوجوان لڑکی تلاش کرتے، جو نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اسے بنا و سنگار کرا کے اور زیورات پہنا کے اس کے والد سے اجازت لے کے ہم نیل کے حوالے کرتے، اسے نیل میں ڈال دیتے، تو وہ جو نیل خشک ہو چکا ہوتا ہے نا وہ دوبارہ بہنا شروع کر دیتے جی۔ تو ابھی 11 تاریخ قریب ہے، نیل بند ہونے والا اور سارا انحصار دریائے نیل پہ، تو ہمیں اجازت ہے ہم لڑکی تلاش کریں جی۔ تو اب اسلام آ گیا، اب اسلام آ گیا۔ عمر بن عاص نے فرمایا نہیں، یہ کیا رسم ہے، یہ کیا رسم ہے کہ لڑکی دیں گے ہم دریا کو اور دریا میں پانی دے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، روک جاؤ۔ آپ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو، قاصد پہنچا مدینہ طیبہ جی، حضرت فاروق اعظم نے پڑھا، فرمایا عمر بن عاص کو جواباً خط لکھا، فرمایا عمر بن عاص تو نے بالکل ٹھیک کیا، اسلام ایسی کسی رسم کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکیاں ہم دریاؤں کے حوالے کریں، دریا بورد کر دیں، دریا تب ہمیں پانی دیں گے۔ فرمایا بالکل کوئی لڑکی دریائے نیل کے حوالے نہیں کرنی، میں یہ چٹھی لے کر آؤں، ایک چھوٹا سا خط، میرا یہ لکھا ہوا خط دریائے نیل کے حوالے کر دیں، دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ اور پتہ ہے کیا لکھا حضرت فاروق اعظم نے تاریخ الخلفاء میں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لکھا، فرمایا کہ اے نیل ان کنت تجری بنفسک فلا حاجت لنا الیک، فرمایا دریائے نیل میں عمر ابن خطاب تم سے مخاطب ہوں اور تمہیں لکھ رہا ہوں، سنو، اگر تم اپنی مرضی سے جاری ہوتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ فَانْجَرَّ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، فرمایا اگر رب کے نام پر جاری ہوتے ہو نا تو وقت کا خلیفہ عمر ابن خطاب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ رب کے نام سے جاری ہو جاؤ۔ یہ چٹھی مصر پہنچتی ہے، عمر بن عاص لے کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں اور باغ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اتنے زور سے پانی آتا ہے، قریب قریب جو بھی چیز ہے دریائے نیل اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اسلام ایسی رسموں کو اجازت نہیں دیتا۔ جب فاروق اعظم جیسا بندہ خلیفہ وقت ہو جائے تو پھر اگر وہ پانی کو حکم دے تو پانی بھی سمندروں میں جاری ہو جایا کرتا۔ یہ خلافت نظام یہ ہوتا ہے بیٹا، تم نے کیا سمجھا کہ نظام کیسے ہوتا ہے جی؟ اس لیے تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم تو دین کے غدار ہو، ان کی بھی مانتے جا رہے ہو، اور دیندار طبقے پہ پابندیاں بھی لگا رہے ہو، سب کو خوش کیے جا رہے ہو۔ اس کا جو ہم جواب دے ہوگے بارگاہ رسالت میں آپ، اس لیے نظام لانا تو ایسا نظام لاؤ جی، اس نظام کے لیے نا بے شک جو ہوتا ہے ہو، اس لیے کہ ایسا نظام جب ایک مرتبہ آ جائے نا پھر اسلام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، پھر اسلام کے سامنے۔ اور یہ نظام ایسا نہیں ہوتا بھائی غیر کرے تو پکڑو، اپنا کرے تو چھوڑ دو جی، دوسری پارٹی کا ہو تو لٹکا دو، تمہاری بغل میں گھسا ہو تو چھوڑ دو، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نظام ایسا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے نبیذ، یہ کھجور کا جو شیرہ ہوتا ہے یہ پی لیا جی، کھجور کا شیرہ سمجھ گئی پیا حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے، اور غلطی سے ہوا یہ کہ وہ کافی عرصے کا پڑا ہوا تھا، اور کھجور کا شیرہ کافی دیر سے پڑا جائے تو اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے جی، تو اس میں نشہ آ چکا تھا، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے پی لیا غلطی سے کھجور کا مشروب سمجھ کے، تو پتہ ہے اب وہاں کا گورنر حد جاری کر رہا ہے،
حد جاری کی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے پہ بھی ہوئی۔ یہ نہیں خیال کیا گیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، حد جاری کی گئی، لیکن ایک کام نہیں کیا اس گورنر نے، کیا کہ ویسے یہ تھا کہ جس پہ حد جاری ہوتی نا تو اس کے بال بھی کاٹ دیے جاتے، ٹینڈ کروا دی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس پہ حد جاری ہوئی ہے۔ گورنر وقت نے حد جاری کی فاروق اعظم کے بیٹے پہ، ٹینڈ نہیں کروائی، تو پتہ ہے فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فرمایا بلاؤ میں دوبارہ حد جاری کروں۔ انصاف کیا ہے؟ بلاؤ میں دوبارہ حد جاری کروں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم حد جاری کر رہے ہیں، بیٹا دنیا سے جا رہا ہے جی۔ لازمی بات ہے فاروق اعظم کا درہ پڑے گا، 80 درے، 80 کوڑے آپ نے مارے، اور جب آخری کوڑا لگا نا آپ کے بیٹے کو تو آپ کے بیٹے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس وجہ سے کہ اولاد تھی لیکن حدود اللہ کو قائم رکھا، اللہ کی حد کو جاری رکھا۔ ایسا نہیں کیا کہ اپنا بیٹا ہے تو چھوڑ دو تو دوسرا ہے تو پکڑ لو۔ ریاست یہ ہے، نظام یہ ہے، مملکت خدا داد اس طرح چلتی، یوں نظام نہیں چلتا بیٹا، تمہارے بس کا روگ ہی نہیں۔ اور جب بندہ ایسے ہو جائے جی پھر وہ چاہے تو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دے۔ اقبال کہتا ہے نا دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم جی۔ یعنی جو کالی آندھیوں کی طرح یہ سمندر تھے اور دریا تھے، ہم نے اس میں بھی گھوڑے دوڑا۔ اور اس کی زندہ مسائل ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی ہے کہ جب مدائن یہ عراق کے اندر جی اس کا علاقہ عراق کا مدائن فتح کرنے کے لیے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لشکر دے کر، اور دجلہ کے کنارے جب صحابہ پہنچے نا حضرت خالد بن ولید کی معیت میں، آپ کی قیادت میں، تو دجلہ کے اوپر کوئی پل نہیں تھا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک پل تھا اس پہ دوسروں نے قبضہ کر لیا تھا، اور کوئی پل ہی نہیں تھا۔ اب دریا کو کس طرح عبور کرے جی؟ تو فاروق اعظم کا دور تھا، آپ کا نظام یہ تھا کہ ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر نا ایک قاصد موجود، تو وہاں سے حضرت خالد بن ولید نے واپس لکھا ایک قاصد کو، فرمایا پہنچاؤ خبر کہ آگے تو دریا آ گیا، ہم نے مدائن فتح کر رہے ہیں، دریا پار کریں گے تو مدائن فتح ہوگا، اور اس کے اوپر تو پل ہی نہیں، ہم کہاں جائیں جی؟ تو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ واپس لکھا، فرمایا کہ تمہیں میرے عدل و انصاف پہ یقین نہیں ہے؟ فرمایا گھوڑے دریا کے اندر ڈالو، گھوڑے دریا کے اندر ڈالو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم جی۔ یعنی وہ صحابہ تھے نا، بعض لوگ سمجھتے ہوں گے بھائی یہ کیا دیوانہ پن جی، یہ دیوانوں والی بات ہے، بھائی پل ہے نہیں، کوئی ظاہری وسیلہ ذریعہ ہے نہیں تو گھوڑے ڈالو جی۔ نہیں، صحابہ سمجھتے تھے فاروق اعظم جو کہہ رہے ہیں نا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ خط پہنچا، اب حضرت خالد بن ولید نے فوج کو ترتیب دیا، کچھ گھوڑوں پہ، کچھ اونٹوں پہ، کچھ پیدل ہے جی، کھڑا کر کے نا آپ مخاطب ہوئے دجلہ کو۔ دجلہ آپ دیکھیں، ابھی تو دجلہ کی تو یعنی کم ہوگی نا، دجلہ بڑا بہتا تھا، یعنی ہے دریا، حقیقت میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دریا نہیں سمندر لگتا تھا، اتنی بڑی بڑی لہریں آتی ہیں اور بندوں کو بہا کے لے جاتی تھی دجلہ کی جی۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے مخاطب کیا دجلہ کو، فرمایا یا بحرو، اے دریائے دجلہ، انک تجری بامر اللہ فبحرمت اللہ وبعدل عمر خلیفۃ رسول اللہ ان حلیتنا والعبور۔ فرمایا اے دجلہ، اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے نا، میں تجھے رسول اللہ کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں رسول اللہ کے خلیفہ جناب فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے لیے راستہ چھوڑ دے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے فرمایا گھوڑے ڈالو دریا کے اندر۔ صحابہ نے ڈالے، اور جب دوسری طرف پہنچے نا، صحابہ فرماتے ہیں کسی کا ڈوبنا یا
بھیگ جانا تو دور کی بات ہے، کسی ایک گھوڑے کا پاؤں تک بھی گیلا نہیں ہوا تھا کہ ہم دجلہ کو کراس کر. جی جب نظام ایسے چلتا ہے نا تو پھر دجلہ پانی بھی حکم مانتا ہے، لیکن نا پہلے ایسا بننا پڑتا ہے، ایسا بننا پڑتا ہے. تو ایسا کون بنے؟ بس فاروق اعظم جیسا کوئی ہے؟ یعنی بندہ ہی کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کے مرتبے اور مقام کا بندہ ہے ہی کوئی نہیں پوری کائنات میں. انبیاء اور رسول کے بعد ابوبکر صدیق ہیں، اور ابوبکر صدیق کے بعد فاروق اعظم. کوئی بندہ نہیں ہے آپ کے مرتبے اور مقام. تو جب بندہ ایسا ہو جائے تو نظام ایسا چلتا ہے. اور یہ تو یہ بھائی زمین حکم مانتا، سورج مانتا، سورج حکم مانتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں لکھا، فرمایا ایک دن حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے کہیں سے پھٹ گئے، پیون لگا رہے تھے. تو پیون لگاتے لگاتے نا آپ نے دیکھا کہ سورج کی گرمی بہت زیادہ ہے، سورج بہت زیادہ تپش کے ساتھ نکلا ہوا ہے. تو آپ کو غصہ آ گیا سورج پہ. آپ نے اس طرح گھور کے نا سورج کی طرف دیکھا تو سورج کی روشنی غائب ہو گئی. یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، یہاں برے صغیر پاک و ہند میں سب کے متفقہ استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی، اور یہ رسول اللہ کے دور کی بات ہے. فرماتے ہیں جب سورج کی روشنی غائب ہوئی نا تو صحابہ بھاگ پڑے حضور کی طرف، جا کے بارگاہ رسالت میں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت آ گئی ہے، یعنی دن کو اندھیرا چھا گیا. حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئی، جاؤ فاروق اعظم کو بلاؤ، جاؤ فاروق اعظم کو بلاؤ. تو صحابہ آئے جب بلانے کے لیے تو فاروق اعظم خود حضور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. جی از فاروق اعظم پہنچے، رسول اللہ نے فرمایا عمر سورج کی غلطی کو معاف فرما دے، سورج کی غلطی کو معاف فرما دے. یعنی اس درجے کے بندے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم. یہ حکم مان، ہر چیز آپ کا حکم. زمین یعنی وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مائی جا رہی ہے تیل اٹھا کے، اس سے تیل گر گئے، زمین پی گئی. جی مائی کھڑی تھی، حضرت فاروق اعظم آ گئے. مائی کہنے لگی امیر المومنین زمین میرا تیل پی گئی. جی بس زمین سے بھی پوچھا جاتا ہے، بس زمین پہ تو جو چیز گر جائے گی زمین پیے گی. امیر المومنین زمین میرا تیل پی گئی ہے. از فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، زمین کو مخاطب کیا، فرمایا یا اردو، اے زمین تیل واپس کر، تیل واپس کر. تمہیں نہیں پتا بھائی دور فاروق اعظم کا ہے، دور فاروق اعظم کا. تو کہتے ہیں کہ زمین نے نا تیل دوبارہ باہر اگر لیا اور مائی نے اپنے برتن میں ڈال لیا. یہ دور ہے فاروق اعظم کا. اور مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ جاتا ہے. از فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر میں بیٹھے ہوئے اور زلزلہ آتا ہے تو از فاروق اعظم نا عصا اٹھاتے، اٹھا کے زمین پہ مارتے اور زمین کو کہتے ہیں زمین تجھے وقت کا خلیفہ عمر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی جگہ پہ ساکت ہو جائے. زلزلہ بند ہو جاتا، زلزلہ بند ہو جاتا، اس لیے کہ ریاست والے یہ لوگ، یہ فاروق اعظم. اسی وجہ سے آپ کا وصال ہوا نا تو آپ نے فرمایا بھائی میرا درہ ساتھ رکھنا. جب رب مجھ سے پوچھے گا نا کہ عدل و انصاف کیا ہے یا نہیں کیا تو میں عرض کر دوں گا اے بار الہ مجھ سے نہ پوچھ، میرے درے سے پوچھ. اور اس لیے پھر آپ کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تھا تو ابی ابن کعب جو حضور کی امت کے سب سے بڑے قاری ہے، اور حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ابی ابن کعب جیسے قاری پیدا کیے. حضور خود ان کی تلاوت سنتے، بعض اوقات وہ گھر میں تلاوت فرما رہے ہوتے، حضور تشریف لے جاتے، ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے تلاوت سنتے اور حضور فرماتے کہ رب نے مجھ مصطفیٰ پہ قرآن اتارا ہے لیکن ابی ابن کعب قرآن کی تلاوت کرنے کا تو نے حق ادا کر کے رکھ دیا. وہ ابی ابن کعب جب حضرت فاروق اعظم پہ حملہ ہوا نا، آپ زخمی تھے تو آخر میں آئے اور حضرت فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ فاروق اعظم آپ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے
کہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں نا بار الہ میری موت کو مؤخر کر دے، میری موت کو مؤخر کر دے، تو فرمایا میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رب آپ کی موت کو مؤخر کر دے۔ یعنی ویسے قرآن کی نص یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہے۔ لیکن یہ رب کے بندے ہیں، الصبی ابن کعب صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر فاروق اعظم موت کو کہہ دے کہ موت مؤخر ہو جائے تو موت مؤخر ہو سکتی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاروق اعظم کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر